ایک ملک ہے جس کی وہ تعریف کرتے ہیں، پاکستان. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تعریف جو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم چاہتے ہیں. دو چیزیں ہیں. امریکہ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین کے گروپ میں نہ رہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں یہاں پہ منرلز پائے جاتے ہیں، معدنیات پائی جاتی ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ ہم وہ معدنیات کا ان کے ساتھ معاہدہ کریں اور وہ معدنیات ہم نکال کے لے جائیں. ٹھیک ہے. معدنیات بڑی اہم ہے. جی یہ جو آپ نے دیکھا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ جی ٹرائبل ایریاز کو آپ الگ صوبہ بنا دیں، یہ بیسیکلی تو کسی اور کا ایجنڈا ہے. مولانا صاحب میں یہ کہوں گا وہ کسی اور کا ایجنڈا چلا رہے ہیں کہ الگ صوبہ بن جائے، اس کا الگ وزیر اعظم ہو یا چیف منسٹر ہو، جس سے الگ سے ڈیل کریں. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ بالکل. یہ پچھلے دنوں بہت شور بھی اٹھا تھا اور مولانا صاحب نے بار بار ذکر بھی کیا تھا، دیگر KPK کے وزراء بھی ذکر کرتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ جو مائن اور منرلز کے اوپر جتنا بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہمارا سائن ہوگا یا یہاں سے نکالا جائے گا یا جو بھی سائن کیے جائیں گے وہ صوبائی حکومتوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوگا. اس طرح کی بحث اور مباحثے بہت چلتے رہے اور ان تمام بحث و مباحثے اور پریس کانفرنسز کے بعد ہم نے اینڈ میں ایک خاموش سی خبر ہمارے سامنے سے ہو کے گزر گئی کہ ہمارا تجارتی وفد US گیا ہوا ہے اور ان کا جو فوکس ہے وہ مائن اینڈ منرلز ہی ہے، جو کہ ابھی مزید سامنے آئے گا کہ کیا معاہدہ طے پایا ہے. نہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی کچھ ارینجمنٹس چاہیے نا. اب دیکھیں 2/3 میجارٹی تو گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہوئی ہے موجودہ. اگر وہ آئین میں ترمیم کر کے خیبر پختونخوا میں جو سابقہ فاٹا ہے اس کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو بنا تو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ پہلے فاٹا کو ضم کرنے کا معاملہ تھا کہ آپ ضم کریں اور اس پہ اتنا معاملہ تھا، ہم انہیں صدیوں پرانے قوانین میں رکھا ہوا تھا. آپ سن کے حیران ہوگی، زرداری صاحب جو ہیں، آصف علی زرداری جو موجودہ صدر بھی ہیں، جب یہ پہلے صدر تھے تو انہوں نے فاٹا ریفارمز کر لی تھی. FCR میں FCR قانون ختم کر رہے تھے، ان کو ضم کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا. اس وقت کے سیکرٹری تھے جنرل اطہر، انہوں نے ایک خط لکھا صدر کو کہ آپ یہ انہوں نے میٹنگ بلا لی کہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. ایوان صدر میں تقریب تیار کر لی. اچھا اب تقریر بھی تیار ہو گئی، ایوان صدر میں تقریب کے لیے بندے بھی آ گئے، خط آ گیا جی سیکرٹری ڈیفنس کے کا کہ جنرل اطہر تھے کہ آپ یہ اعلان نہ کریں. تو انہوں نے بس یہ کہا کہ ہم ریفارم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تقریب میں انہوں نے کہا ریفارم کرنے کا فیصلہ کیا، ریفارم اعلان نہیں کی. تو یہاں پر تو یہ معاملات ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک بعض اوقات ربڑ سٹیمپ ہی بن جاتی ہے. اب وزڈم استعمال نہیں کرتے، پارلیمنٹ استعمال نہیں کرتے.